کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا مخصوصی 28 سفر جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور رحلت جناب رسول خدا کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ ہماری مہمان شاعر اہل بیت معروف اسکالر جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مخصوصی امام حسن اور مخصوصی رسول خدا کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ آپا تو ہم آپ سے پہلا سوال کریں گے، امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت، عظیم شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شہادت کے اس عظیم موقع پر میں قائم ٹی وی کے زیر اہتمام آپ کے تمام ٹیم ممبرز کو، تمام عالم اسلام کو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ایک غم و اندوہ کا عظیم موقع ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی عظیم شخصیت سورہ کوثر کی عملی تفسیر و عملی دلیل بن کر، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کہ آپ کے کئی فرزند کا انتقال ہو چکا تھا تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب نازک پر چوٹ لگی، آپ نے جانب آسمان دیکھا، کہا پروردگار عالم تیری مصلحت میں یارائے کلام تو نہیں، مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ کفار یہ مشرکین مجھے ابتر کہتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے قلب محمد مصطفیٰ پر قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورہ یعنی سورہ کوثر کا نزول فرمایا اور کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا، یعنی یہ قرآنی فیصلہ ہو گیا۔ تو اب 20 جمادی الثانی کو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ سورہ کوثر کی عملی تفسیر و دلیل بن کر دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہ آج ہمیں شہزادی کونین کی اولاد میں سے پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر افریقہ تک، ایشیا سے لے کر آسٹریلیا تک ہمیں سادات کرام نظر آتے ہیں۔ ان سادات کرام میں جو کہ حقیقی اولاد ہیں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اور معنوی اولاد، روحانی اولاد جو کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے وابستگی ہے، وابستگان شہزادی کونین ہیں۔ تو اور یہ اولاد بھی دو طریقے سے ہے، یعنی ایک کوالٹی کے اعتبار سے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دوسرے کوانٹیٹی کے اعتبار سے آج بھی ایک فرزند فاطمہ زہرا کا موجود ہے، یعنی جن کا نام بھی نام محمد ہے، جن کا دین بھی دین محمد ہے، جن کا قرآن بھی قرآن محمد ہے، جن کا اسلام بھی اسلام محمد ہے، جن کا حسب بھی حسب محمد ہے، جن کا نسب بھی نسب محمد، جن کی شریعت شریعت محمد، جن کا کردار کردار محمد، اور جن کی گفتار اور جن کی رفتار رفتار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی شہزادی کونین کے گھرانے میں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت سے خانہ عصمت و امامت میں اس عظیم رسم کی بنیاد پڑی جسے ہم رسم عقیقہ کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کے اس فرزند کا نام تجویز فرمایا، آپ کے رسم عقیقہ کو جاری فرمایا، اور آپ کو جب سفید پارچے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے بھی لگایا، بوسہ بھی دیا اپنے اس بڑے نواسے کو۔ اس بڑے نواسے کی منزلت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے عید کے دن ناقہ بن گئے، سواری بن گئے، آسمان سے جنت سے عید کے جوڑے آئے
ان دونوں شہزادوں کے لیے جنہیں حسنین کہتے ہیں، حسنین کریمین شریفین کہتے ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے جتنی بھی مناقب، جتنے بھی فضائل ہمیں نظر آتے ہیں ان جوانان جنت کے سرداروں میں، اس میں یہ دونوں شہزادے شریک ہیں ایک دوسرے کے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو بہت سارے سیرت کے واقعات کے تواریخ میں ایسے واقعات ہیں جنہیں میں قائم ٹی وی کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سب کو معلوم ہے کہ آپ کے دسترخوان کی دور دور تک دھوم تھی، بالکل انواع و اقسام کی نعمتیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر پائی جاتی تھیں۔ تو آپ ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک نفیس لباس زیب تن کر رکھا تھا، آپ ایک سواری کے عمدہ جانور پر موجود تھے، تو سامنے سے ایک یہودی نے آ کر لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ روکنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے جد نامدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ حدیثیں تو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آتی ہیں، شک سے یقین کی منزل پر لے کر آتی ہیں۔ یہ کیسا تھا کہ جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شک کیا؟ تو اب پوچھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ وہ کون سی حدیث تھی کہ جس نے تمہیں شک میں ڈال دیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے جد نامدار نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، دنیا کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اپنے عقیدے کے مطابق آپ مومن ہیں، میں کافر ہوں، آپ کے لیے دنیا قید خانے کی مانند ہونی چاہیے، میرے لیے جنت کی مانند ہونی چاہیے۔ مگر کتنا اختلاف تضاد نظر آتا ہے کہ آپ کے دسترخوان کی شہرت دور دور تک ہے، آپ سواری کے عمدہ جانور پر موجود ہیں، آپ نے عمدہ اور نفیس لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ دوسری جانب مجھے دیکھیے، میرے لیے دنیا جنت جیسی ہونی چاہیے، میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، میرے تن پر پھٹا پرانا لباس ہے، میرے پاس کوئی سواری کا جانور نہیں، ایک دن کھانا کھا لیتا ہوں تو کئی دن تک کھانا میسر نہیں آتا۔ تو کیا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ کہا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے لیے جنت میں عقبہ میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اگر تو ان نعمتوں کا اندازہ کر لے تو کہے کہ ہم دنیا میں قید خانے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تجھے معلوم ہی نہیں کہ تیرے واسطے آخرت میں کیسا کیسا عذاب ہے۔ اگر تو اس عذاب کو ایک نظر دیکھ لے تو تجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا جو تو گزار رہا ہے یہ جنت کی زندگی ہے۔ تو اب یہاں پر جب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی جانب رجوع کرتے ہیں تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کی بقا کے واسطے گزارا۔ اور ہم جس نقطے کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے صلح امام حسن علیہ السلام۔ آج بڑی وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح پر بات کی جائے، سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ یہ شہزادی کونین کے گھرانے کی تاثیر تھی کہ جب ان ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھا تو اسی طریقے کو امامت کو اپنا شعار بنا لیا، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خانہ جنگیاں تھیں، سازشیں تھیں، شورشیں تھیں، اور اتنی جنگیں ہو چکی تھیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے مسلمانوں کو اور اپنے فوج کے کمانڈرز کو اور ان سے پوچھا، کہا کہ تم کیا کہتے ہو، اس جنگ کو آگے جاری رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ تو تمام تر فوجیوں نے کہا البقاء البقاء، یعنی وہ زندگی چاہتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد، ظاہر ہے جب آپ کے فوجی کمانڈر، آپ کے فوجی جنگ کرنا نہیں چاہتے تو پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح امام حسن علیہ السلام، وہ عظیم صلح پیش آئی کہ جس کو صلح امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں۔ روایت ہی کہتی ہے کہ جب صلح پیش آ گئی تو اس کے بعد کسی نے امام حسن علیہ السلام کے خیمے میں مخاطب کیا، کہا السلام علیکم مذلل المومنین نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہا کہ مومنین کے ذلیل کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو۔ لیکن کیا صبر اور ضبط نظر آتا ہے، کیا حلم امام حسن مجتبیٰ علیہ
السلام کا نظر آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جن کی بنا پر مجھے صلح کرنی پڑی، اور اس کے بعد تمام حالات و واقعات کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ سمجھایا۔ یہ وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی کچھ مسلمانوں کو شک ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے دب کر یا ان سے زیر اثر آ کر یہ صلح کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی صلح پر بھی لوگوں نے شک کیا، مگر اس کے باوجود وہ بھی اسلام کی فتح کی دلیل تھی، اور یہ بھی اسلام کی فتح کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ جادہ بنت اشعث جو کہ امام کی زوجہ تھی، اس نے زہر سے شہید کیا، اور امام علیہ السلام کے جنازے کو جب چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نانا کے پہلو میں دفن کریں تو تیر برسائے گئے، نانا کے پہلو پر دفن نہیں ہونے دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے جنت البقیع میں اپنے بھائی یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کو پیوند زمین کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، چپکے ہوئے تھے دل کے جو ٹکڑے لگن کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جب تک ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں بطول زہرا بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ اب بریک کے بعد کا حصہ ہم جناب رسول خدا کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت پہ کیا گفتگو کروں، اس لیے کہ دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم، کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، اور قابہ قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی، سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت پر، جو کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت عالم انسانیت کی تقدیر بدل گئی، کائنات کی تقدیر بدل گئی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک اسلام کی روشنی پہنچائی، اسلام کا پیغام پہنچایا، پیغام وحدانیت کو پہنچایا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی لقب، کوئی نہ کوئی خطاب، کوئی نہ کوئی ٹائٹل عطا کیا، کسی کو کلیم اللہ قرار دیا، کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں حبیب اللہ، حبیب خدا کا درجہ، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ وہ دانائی سب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ عبادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے 63 برس کی زندگی گزاری، 40 برس قبل اعلان نبوت و رسالت اور 23 برس اعلان نبوت کے بعد، اور اس میں بھی مکی اور مدنی زندگی جس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ حجت خدا تھے، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ نے امت مسلمہ کے واسطے، بلکہ آپ محسن انسانیت ہیں۔ میں امت مسلمہ کی بات کیوں کروں، میں اہل تشیع کی بات کیوں کروں، میں اہل تسنن کی بات کیوں کروں، آپ تو کائنات کے واسطے محسن انسانیت قرار پائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، عالمین کے واسطے رحمت بنا کر آئے، آپ پوری کائنات کے واسطے نجات دہندہ قرار پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت، کیونکہ خاتم النبیین و مرسلین ہے، فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، قرآن کے بعد کوئی مزید الہامی کتاب نہیں آئے گی، تو لہٰذا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے واسطے ہے، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے واسطے ہیں، آپ کی عظیم شخصیت۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت پر بات کرتے ہیں تو میں کس انداز سے بات کروں، کس طریقے سے بات کروں، میرے لیے سمجھنا بہت دشوار ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عظیم شخصیت پہ بات کرتی ہوں، اگر اعلان رسالت سے پہلے بات کریں تو وہ صادق اور امین کہلاتے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر لوگ آپ کے اخلاق حسنہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کی دیانت، آپ کی شرافت، آپ کی نجابت کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرما دیا تو اب قرآن مجید میں پروردگار عالم آپ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کیا گیا، کبھی مدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا، کبھی یاسین کہہ کر مخاطب کیا گیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کو کائنات کے سامنے بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین۔ حالانکہ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم رسول اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس پہ باقاعدہ پورا پروگرام ہونا چاہیے۔ رحلت رسول خدا آج مخصوص 28 سفر، تو رحلت رسول خدا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے پلیز۔ میں یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے لیے عالم اسلام کے ایک بڑے مشہور رائٹر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح سے شہادت نصیب ہوئی، یعنی شہادت سری بھی نصیب ہوئی، شہادت جہری بھی نصیب ہوئی۔ شہادت سری یعنی خفیہ شہادت، خاموش شہادت، اور شہادت جہری یعنی علل اعلان شہادت۔ تو شہادت سری دونوں نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں علل اعلان شہادت ہوئی۔ تو اب اگر دونوں شہادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتیں ہیں تو پھر دونوں کے قاتل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل قرار پائیں گے۔ آج بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، ان کے دونوں نواسوں کی شہادت کا ذکر کریں، اس لیے کہ جب شہادت کا ذکر آئے گا تو قاتل کا بھی نام آئے گا، اور عشق قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، سچ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم، ویسے تو ساری ہی امت ہے، سب کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علل اعلان بالخصوص محبت اپنے نواسوں کے ذریعے تھی، ان نواسوں کی محبت، ان نواسوں کی زندگی اور ان نواسوں کی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ میں آج رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ٹی وی کے زیر اہتمام تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ذات وابستہ تھی جنہیں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جب بھی رحلت پیغمبر کی بات آتی ہے شہزادی کونین کا ذکر آتا ہے، جب بھی سرکار کی وصیتیں یاد آتی ہیں شہزادی کونین کا ذکر آتا ہے، اور جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شہادت کا تذکرہ آتا ہے تو شہزادی کونین، تواریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ 90 یوم کے بعد شہادت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 75 یوم کے بعد شہادت ہوئی، کوئی کہتا ہے 6 مہینے کے بعد شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ وہ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ منسلک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہ باپ اور بیٹی کا ایسا عظیم رشتہ ہے جو کہ زندگی میں بھی جزو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین ہے، اور شہادت کے بعد بھی جب بھی تذکرہ آتا ہے کہ 75 یوم کے بعد رسول کی شہادت ملی یا 90 یوم کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، یعنی پہلے رسول خدا کی شہادت کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ذکر آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں واقعات کربلا کو بیان فرما دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل دستور عمل دیا امت مسلمہ کے واسطے، جو آج ہم سب کے واسطے نجات کا ذریعہ ہے اور جینے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں، دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا۔ تو ناظرین، آپ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں بطول زہرا جناب ڈاکٹر ثروت عسکری کی بے حد شکر گزار ہوں، میں اور میری ٹیم، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور رسول خدا اور جناب امام حسن مجتبیٰ کی حیات پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ اگلی مخصوصی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ کربل کی کہانی
سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔